آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 8 سٹارٹ کریں گے. لفظ بلفظ سیکھیں گے بڑے دنوں بعد. یہ پارٹ نمبر 8 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تجوید کے ساتھ. آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے. فابی آئی، اب یہاں پر یا کے نیچے زیر ہے، حمزہ یاد بر آئی یا زیر جی، آئی جی. اب اس کو آئی یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. یا کے اوپر شد ہے، جب وقف کریں گے اس پہ ہجے کریں گے تو شد کی ہاف والا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، حمزہ یاد بر آئی، ٹھیک ہے. اگر یا کے اوپر جزم ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوتی. پھر کیسے پڑھتے؟ آئی. یہاں پر یا کے اوپر شد ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ آئی، تاکہ ہجے کرتے ہوئے یا کے اوپر جو شد ہے اس کی ہاف حالت پڑھی جائے. یا زیر جی، آئی جی. فابی آئی جی آلائی، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. الف کے اوپر مد ہے، مد متصل کہا جاتا ہے. اس کی مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگی. اب یہ ایک لفظ ہے، حمزہ لام الف اور حمزہ، ایک لفظ کے اندر ہی حرف مد ہے، اس کے اوپر یہ جو مد نظر آ رہی ہے موٹی لکیر، اور آگے حمزہ ہے عین کی شکل میں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ حمزہ عین کی شکل میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور مد متصل کی مقدار کتنا ہے؟ 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فابی آئی آلائی ربکما تکذبان. اب ذال جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. اس کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. کذی، ٹھیک ہے. اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کذی، یہ غلط ہے، سیٹی نہیں آنی چاہیے. تو کذبان. اب یہاں پر ہے فیہما، فا کے بعد یا حروف مدہ میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار یہاں پہ لمبا کیا جائے گا اس کو. فا کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اوپر والے دانتوں، اوپر والا جو دانت ہیں دونوں، جس کو عام طور پہ ثناء اولیہ بھی بولتے ہیں، سامنے والے آپ بول لیں سادہ لفظ میں کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ تری والا حصہ کون سا ہے؟ اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا. تری والا حصہ وہ ہے، ایک تو ہونٹوں کے باہر والا جو خشک حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم روزہ رکھتے ہیں یا پیاس کی وجہ سے حصہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ والا نہیں، جو ہونٹوں کے اندر والا حصہ، یعنی تھوڑا سا اندر جا کے دیکھیں دانتوں کے ساتھ لگا رہتا ہے اور تھوک کی وجہ سے گیلا ہوتا ہے، اس کو تری والا حصہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کے اوپر ہونٹ جو ہے وہ اکثر جب منہ بند ہوتا ہے چپکے رہتے ہیں تو وہ دو اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے. اس کو فا نہیں پڑھنا، ہونٹ گول نہیں کرنے، یہ یاد رکھیے گا. ہونٹ گول کریں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ صحیح طریقے سے مخرج اس کا ادا نہیں ہوا. تو کیسے پڑھیں گے؟ فی، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. میم کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار غنہ لمبا کیا جائے گا. فیہما عینانی، عین جو ہے اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را. اب یہ عین یا زبر آئی، یا کیونکہ لین ہے تو اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. عینانی، عینانی. تجریان، تا اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے. اس کے لیے جو دو نقطوں والا تا ہوتا ہے اس کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ بریک پڑے جاتے ہیں. تا کے بعد جیم آ رہا ہے. جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. جب یہ ساکن ہو حروف قلقلہ تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. یہاں جیم ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. تج، تج ریان. را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر را بریک پڑھا جائے گا. اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. یہاں پر یاد رکھیے گا نون کو جب عارضی طور پر ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، جو کہ مد عارض وقفی اگر کریں گے تو مد عارض وقفی کی مقدار ہے 2 اور 2.5 الف کے برابر. 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں.
اگر آپ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فیہما عینان تجریان. اب اس کو تجریان نہیں پڑھنا، ریان. اگر تجریان پڑھیں گے، یہ بات بہت سمجھنے والی بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے. تجریان پڑھیں گے تو بیچ میں جو یا ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں کرنا، معنی چینج ہو جائے گا. ہم نے یا کو کلیئر کرنا ہے. تجریان، تجریا، یان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وہی آیت ہے جو بار بار مطلب پڑھتے ہیں ہم، اس کو ہم ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد ہے فیہما. یہ لفظ آپ کو یہاں پر پہلی لائن کے اندر میں بتا چکا ہوں. اس کے آگے چلتے ہیں. من کلی، نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار. کاف حروف اخفا میں سے ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کیا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من. بعض اوقات لوگ کرتے ہیں غنہ میاں، یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں کرنا کیونکہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں غنہ کیسے کرنا ہے. دیکھیں جب نون کے مخرج میں زبان لگے گی نہیں تو غنہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے من کلی، لام کے نیچے زیر ہے، لام زیر لی پڑھنا، لے نہیں پڑھنا. کلی فاکہۃ، فا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے اور ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تا کے نیچے دو زیر ہیں، تا بریک پڑھا جائے گا دو نقطوں والا، اور دو زیر کی تنوین کے بعد یہاں پر زا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ فاکہۃ زو. زا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے زا میں سیٹی آئے گی. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. زا زوجان. آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگے چلتے ہیں. متقئین. یہاں پر اکثر لوگ، اگر آپ جو سن رہے ہیں آپ میں سے بھی کوئی ایسا پڑھتا ہے تو دوبارہ نہ پڑھیے گا. متقئین یہ غلط ہے. تا کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے. میم تا پیش مت، تا زبر تا، متا کی اینا، متا کی اینا. علا عین، اس کو آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. علا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. لام کے بعد یا آ رہا ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تب بھی اعلی پڑھا جائے گا، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تب بھی یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہے فروشم. دو شین کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے چھوٹا. اب یہاں پر شین کو میم سے ملائیں گے. شین میم دو زیر، شم با زبر با، شم با. فروشم بطا. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. جب تک اس کو لمبا کریں گے اس وقت تک اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ شروع میں پر پڑھیں گے بعد میں بریک، نہیں. حروف مستعلیہ کے بعد جب بھی الف آ جائے تو جب تک اس کو مقدار جتنی مقدار میں لمبا کیا جائے گا الف بھی پر ہی پڑھا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بطائنها، انها. اوکے. آگے ہے من استبرق. سین میں سیٹی آئے گی، تا بریک پڑھا جاتا ہے. مخرج اس کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تا کے بعد با آ رہا ہے. با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. جب با ساکن ہوگا یعنی حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ با میں قلقلہ ہوگا. ایسا نہیں پڑھنا آپ پڑھیں تب رق، تب رق، یہ غلط ہے. قلقلہ اس میں آنا لازمی ہے. کیسے؟ استبرق، تب رق. یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے. تب تب رق. قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. جب ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ ہم ساکن کر رہے ہیں، یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں قلقلہ کیا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ استبرق. متکئین علی فرش، فرش
बताइनुहा मिन इस्तबरक। अब आगे चलते हैं। वजनल जन्नतैनि दान, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे और आगे नून के ऊपर शाद्दा गुन्ना किया जाएगा। एक अलिफ की मिकदार ता बरीक पढ़ा जाता है, ता के बाद या है, या साकिन से पहले जबर हो तो या बरीक पढ़ा, या मद्दा नहीं होता, या लीन होता है, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। आगे है दाल के आगे अलिफ, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। नून के ऊपर जब वक्फ करेंगे, आर्जी तौर पे नून को साकिन करेंगे तो मद्दे आरिज वक्फी होगी, ठीक है। और मद्दे आरिज वक्फी से मुराद यानी आर्जी तौर पे हम वक्फ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप मद कर सकते हैं। ये इसका मतलब इस नाम का, मद्दे आरिज वक्फी के नाम का। तो 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार लंबा कर सकते हैं। अगर आप 1 अलिफ की मिकदार लंबा करके वक्फ करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। वजनल जन्नतैनि दान, आगे वही आयत है जो बार बार आती है, इसलिए इसको हम साउंड में पढ़ेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नेक्स्ट चलते हैं। फीहिन्ना, फा के बाद या है, या मद्दा, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। नून मुशद्दद है, एक अलिफ की मिकदार यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे। इसके बाद चलते हैं क़ासिरा, क़ाफ हुरूफ़ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा, स्वाद भी हुरूफ़ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा, और रा के ऊपर ज़बर है, रा पुर पढ़ा जाएगा। क़ासिरा तुत्तरफ़ी, अब यहाँ पर पहला ता बरीक, दूसरा ता जो हुरूफ़ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आपने क्लियर करना है, ऐसा नहीं पढ़ना तुत्तरफ़ी, दोनों ता पुर पढ़े जाएंगे, गलत है। तुत्तर क़ासिरा तुत्तरफ़ी, तरफ़ी, रा क्योंकि साकिन है, रा साकिन से पहले जबर हो तो रा पुर पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे है लम यत मिथहुन्ना, या के बाद ता है हुरूफ़ मुस्ताला में से है, यहाँ कलकला भी होगा, पुर भी पढ़ा जाएगा, दोनों सूरतें यहाँ पे पढ़ी जाएंगी। आगे सा है, सा में सीटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं पढ़ना मिस, ये गलत है, मिस मिस। सा का मखरज आपको पहले बता चुका हूं, ये 3 हुरूफ हैं जा सीन सौद, जिनका मखरज एक है। जुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगे तो क्या पढ़ा जाता है, सा जाल ला, अंदरूनी किनारे से। अच्छा जी, नून के ऊपर शाद्दा गुन्ना किया जाएगा, आगे नून साकिन के बाद सीन आ रहा है हुरूफ इख्फा में से, तो यहाँ पे भी 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना किया जाएगा, नून साकिन का इख्फा। सीन के ऊपर 2 पेश हैं, 2 पेश के बाद 2 पेश की तनवीन के बाद क़ाफ आ रहा है, यहाँ पे भी गुन्ना होगा, नून तनवीन का 1 अलिफ की मिकदार। क़ाफ हुरूफ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा। बा हुरूफ कलकला में से है, हुरूफ कलकला जब साकिन हो तो यहाँ पे कलकला होता है, तो बा में कलकला करेंगे। अब ये जो ब की आवाज आ रही है, ये क्या है, कलकला है। अगर आप इसको पढ़ेंगे क़ब्लहुम तो गलत है, दोनों होंठों को मिला के बंद नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, कलकला नहीं होगा। कैसे पढ़ेंगे, क़ब्लहुम क़ब्लहुम। आगे वाव के बाद वाव का मखरज है, दोनों होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। वा, इसको वा नहीं पढ़ना, वा वाला, 1 अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। यहाँ पे मद्दे लाजिम है, जीम के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद्द है, नून साक मुशद्दद है, तो इसकी कैसे हिजा करेंगे, जीम अलिफ नून जबर जान, नून 2 पेश नून, जान। जब वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा, तब भी थोड़ा सा जोर दे के पढ़ेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं। फीहिन्ना क़ासिरातुत्तरफ़ी लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। आगे वही आयत है जो बार बार आ रही है, इसलिए इसको हम साउंड में पढ़ लें, क्योंकि एक दफा समझा चुका हूं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब हम इसको लहजे में पढ़ लेते हैं, ये पार्ट नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.